جی ناظرین، کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بڑا شہرہ رہا اور سارے میڈیا کا بنیادی موضوع یہی رہا کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، کون کون آیا اور اس میٹنگ کے نتائج کیا نکلے، کس نے کیا بات کی، کس نے سوال کرنے کی جرات کی اور کون بالکل خاموش رہا۔ تو اس میں جو سب سے بڑا موضوع کہ افغان پالیسی کیا تھی، کشمیر پالیسی کیا تھی، آگے کیا کرنا ہے، مہاجرین کا مسئلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، چائنا سے زیادہ تعلقات قائم رکھنے ہیں یا امریکہ کے ساتھ رکھنے ہیں، اس سے بڑی خبر ایک اور بن گئی ہے، وہ یہ کہ کل کا جو اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم کی کرسی لگی ہوئی تھی اور وہ خالی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرسی صرف اس اجلاس کے لیے خالی ہوئی ہے یا اب اس کرسی کے مستقل خالی ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو اجلاس تھا بہت اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ جو کچھ بھی کہیں یہ بہرحال ڈیموکریسی کا ایک اعجاز ہے کہ وہ سیکیورٹی ادارے جو کسی کی نہیں سنتے، کسی کی نہیں مانتے، انہیں بہرحال پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا اور اپنی کارکردگی کے بارے میں تو نہیں لیکن ملک کی صورتحال، بارڈرز کی صورتحال، خارجہ پالیسی کے کچھ امکانات کے بارے میں حقائق کا بیان کرنا پڑا۔ اور یہ جو بریفنگ ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے دی۔ دورانیہ اس کا 45 منٹ تھا، لیکن پھر جب گفتگو شروع ہوئی تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ بریفنگ جاری رہی۔ جو لوگ اس میں شامل تھے انہوں نے بہت تفصیل سے باہر آ کر بات نہیں کی، کیونکہ یہ کلاسیفائیڈ بریفنگ تھی اور جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ بس اس طرح کی بات کر رہے تھے، اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی جو ہے انکشاف نہیں کیا میٹنگ کے بارے میں، اور ہونا بھی نہیں تھا کوئی انکشاف۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور پر حقائق کے حوالے سے ہمیں کچھ بتایا گیا تھا، نہ اس میں کوئی پالیسی بنی ہے، نہ اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور بس ایک بریفنگ تھی وہ ہم نے سنی ہے اور اس کے بارے میں ہم اپنی رائے بعد میں دیں گے۔ تو یہ زیادہ تر عمومی رویہ تھا لوگوں کا اس بریفنگ کے بارے میں۔ دوران گفتگو شاہد خاقان عباسی نے ایک بات بہت دلچسپ کی، انہوں نے کہا جب ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ امریکہ کو اپنے اڈے دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ اس حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا یار امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، جب مانگے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے انکار کریں یا اقرار کریں۔ اور پھر ایک بات کسی نے کہی نہیں، عمران خان جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا، تو عمران خان سے تو کوئی اڈے بالکل نہیں مانگے گا۔ ظاہر ہے وہ اور قوتوں سے بات چیت ہوتی ہے اور عمران خان اس ساری ایکویشن میں نہیں ہے، لیکن پہلے وہ باتیں سن لیجئے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے رپورٹروں کے سوالات کے جوابات میں کہی ہیں۔ بات دیے جاتے ہیں، یہ بریفنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ پالیسی نہیں بن رہی، یہاں پہ کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، یہ حقائق رکھے جا رہے ہیں پارلیمان کے سامنے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اور کمیٹی نے کوئی گائیڈ لائنز تیار کی ہیں کیا کرے گی؟ آپ سفارشات پیش کریں گے؟ یہ گائیڈ لائن کمیٹی نہیں بناتی۔ آپ نے سنی ہے کیا سوچ ہے، کیا حالات ہیں، کیا حقائق ہیں، اس کے بعد جا کے۔ سر آپ کو سننے کے بعد کیا محسوس ہوا کہ آپ عسکری اور سول جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں، عسکری سول یہ ہوتے ہیں، حکومت پالیسی بناتی ہے، تو آج اس پالیسی کے بنانے میں کیا حقائق ہیں، کیسے پالیسی بن رہی ہے، کیا سوچ ہے، اس پر یہ رکھی گئی ہے۔ آپ اس پالیسی سے مطمئن ہیں؟ جی، وہ سوچ تھی کیا؟ وہ پالیسی کیا ہے؟ کس بارے میں؟ جو پالیسی بننی جا رہی ہے، جو بھی سوچ ہے، جو بھی پالیسی کے بارے میں سوچ ہے، حقائق پر مبنی جو سوچ ہوتی ہے، حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سوچ بھی اس کے مطابق تبدیل ہو جاتی ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ سر شاید کا کرنے پر سر یہ بتا دیں کہ کوئی نئی معلومات ملی ہے، تو فارن میڈیا سے سب کچھ آ رہا ہے، کوئی نئی معلومات میں پارلیمنٹ کو ملی ہمیشہ ہے؟ کہتا ہوں سیاست سرکس نہیں ہوتی کہ ہر روز ایک نئی معلومات آتی ہے۔ افغانستان کا ایشو 40 سال بنانا ہے، اس کے حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے آج جو موجودہ حقائق ہیں ان سے آگاہ کیا ہے پارلیمان کو۔ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ ڈیفینس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ اس کا حل بھی بتائیں۔ اس کا سر آپ لوگوں نے کیا حل کیا؟ افغانستان کا حل کی بات ہوئی ہے سر، اس میں پاکستان کیا چیلنجز فیس کرے گا، اس کا بھی حل بتایا کہ بالکل چیلنجز بتائے گئے ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا محرکات ہیں، یہ ساری باتیں رکھی گئی ہیں عوام کے سامنے۔ سر حل کیا بتایا گیا؟ سولوشن حل دیکھیں، یہ حل کا فورم نہیں ہے، حقائق رکھے گئے ہیں، سوچ رکھی گئی ہے،
بریف کیا گیا. پارلیمان کے جو ممبر ہیں, حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, وہ اس کے مطابق اپنے رائے دے گی, چاہے وہ کسی ایوان کی سٹنگ میں دے, کسی اور ڈبیٹ میں دے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے پارلیمان کا, یہ اس کا حصہ ہے. سر افغان بارڈر کی فینسنگ کے حوالے سے بھی افغان بارڈر کی فینسنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی اور اس گفتگو میں بین سی گفتگو تھی, اور جو عام تجزیہ کاروں کا خیال تھا وہ فوکس تھا کہ عمران خان اس میٹنگ میں کیوں نہیں آئے, اور یہ اس میٹنگ سے افغان مسئلے سے بھی بڑا میڈیا کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو 1 پیج تھا وہ پیج اب پھٹ گیا ہے, اور اب جو عمران خان ایک سلیکٹڈ حکمران ہیں اور ان کے سلیکٹرز کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور اب یہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. یہ جو عمران خان کے اجلاس میں کرسی خالی تھی, یہ اب کرسی مکمل طور پر خالی ہو چکی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم نے اپنی پالیسی بیان ضرور دے دیا تھا ایک دن پہلے اسمبلی میں 1 گھنٹہ 36 منٹ تقریر کر کے. ہاں, ان کو اس اجلاس میں ضرور ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا اور سنجیدگی سے بات کرنے کا معاملہ تھا, کچھ انٹرنیشنل حقائق پر بات کرنے کا موقع تھا, تو اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی. لیکن عمران خان کی اپنی انا, اپنا تکبر, اپنا غرور راہ میں حائل ہو گیا, اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے پسند نہیں کیا. جس نفرت کا اظہار وہ گزشتہ کچھ برسوں میں کر چکے ہیں, اس نفرت کو انہوں نے اپنے دل میں اتنی مضبوطی سے جما کے رکھا ہے کہ انہیں یہ قبول ہی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھے ہوں وہاں پہ بلاول بھٹو بیٹھے ہوں, وہاں پہ شہباز شریف بیٹھے ہوں, وہاں پہ شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوں. یہ ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے مختلف قسم کے تبصرے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے آنا تھا اس میٹنگ میں, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپوزیشن نے احتجاج کر کے اس میٹنگ کو چھوڑ کے چلے جانا تھا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس ملک میں وزیر اعظم کئی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں, جب اپوزیشن چھوڑ کے چلی گئی ہے اس وقت تو انہیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. تو پھر یہ کیا وجہ تھی کہ اچانک اس میٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے یہ اسپیکر اسد کیسر سے دوران میٹنگ یہ سوال کیا کہ یہ میٹنگ میں وزیر اعظم کیوں موجود نہیں ہے. تو اسد کیسر صاحب نے یہ جواب دیا کہ صبح 10 بجے تک ان کی بات ہوئی تھی, یا 1 بجے تک ان کی بات ہوئی تھی کہ وزیر اعظم سے, اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ اس میٹنگ میں ضرور شامل ہوں گے. لیکن بعد میں انہیں یوں لگا کہ اپوزیشن احتجاج کرے گی اور اٹھ کے چلی جائے گی, جس کی وجہ سے یہ اہم قومی معاملات پر بات نہیں ہو سکے گی, اس لیے وزیر اعظم شاید نہیں آ سکے. اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی باتیں ہیں, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ اپوزیشن اگر بیٹھی ہوگی, یا جن لوگوں سے آپ نے سیاسی انتقام لیا ہے, اور یہ وہ سارے لوگ بیٹھے تھے, کوئی 2 سال جیل میں رہ کے آیا ہے عمران خان کی وجہ سے, جس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ان کے جرائم کا, کوئی 6 مہینے, کوئی 1 سال, وہ سارے لوگ بیٹھے تھے, اور ان سب کے ساتھ عمران خان نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اور یہ عمران خان کے مزاج میں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ اب بور ہو گئی ہے, بور صحیح لفظ ہے, کیونکہ عمران خان کی کارکردگی سے وہ اگر مایوس ہو گئے ہیں تو یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے. اس لیے کہ اس حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی کارکردگی ہے ہی نہیں, عمران خان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے عنان حکومت کسی اور کے پاس ہے, اور عمران خان کا بس نام لگا ہوا ہے, اور اس حکومت پہ ایک دھبا ہے عمران خان, لیکن یہ حکومت کارکردگی تو کسی اور کی ہے نا. آپ چاہے بے شک عمران خان کو جو مرضی کہیں, یہ جو کچھ ہے یہ عمران خان کی کارکردگی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی آسانی سے ایک مسئلے پر ایک میٹنگ میں نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک صفحے پہ جو موجود ہونا تھا وہ تعلق ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی, PMLN, JUI, ANP جو کچھ بھی کہیں, یہ بہرحال جمہوری جماعتیں ہیں.
یہ اگر کسی طرح اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو ہٹا کے یا عمران خان کو ہٹا کے کسی اور کو لانے کی کوشش کرے گی تو بہرحال ان جماعتوں کے اندر کہیں نہ کہیں جمہوری جراثیم موجود ہیں. لیکن عمران خان میں ایسے کوئی مسئلے نہیں ہیں، وہ ہر بات پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، بڑے فخر سے ہر بات پر یو ٹرن لے سکتے ہیں اور انہیں اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، وہ بڑے فخر سے یہ سمجھتے ہیں. تو ایسا نادر عجوبہ روزگار وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ نہیں مل سکے گا. تو جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں عمران خان کی حکومت جائے گی، یہ سیٹ اپ تبدیل ہوگا اور نئے پنچھی نئی اڑانیں بھرنے کو تیار ہیں، میرے خیال میں وہ دے آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ بریفنگ جو ہے البتہ دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. ہمیں عموماً بہت عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جو خارجہ پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے کیا نقصانات یا مضمرات ہم کو سہنا پڑتے ہیں. ایوب کے دور میں ہم نے اڈے دے دیے اور بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ نے کس طرح ہمیں غلام بنا لیا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے امریکی ڈالروں سے جہاد شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اپنے ملک میں دہشت گردی آ گئی، کلاشنکوف کلچر آ گیا، لسانی جماعتیں بن گئیں اور ڈرگز اور ہیروئن جیسی چیزیں آ گئیں. یہ 10-15 سال بعد پتہ چلتا ہے. جنرل مشرف کے دور میں ہم نے کسی اور کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا اور پھر اس کو قبول بھی کیا، اپنے بندوں کو مارا اور پھر اپنے بندے پکڑ کے باہر دیتے رہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ابھی ہم بھگت رہے ہیں اور شاید ابھی کچھ عرصہ مزید بھگتیں گے کیونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو آفینڈ کیا جن لوگوں کو ہم نے خود ہی پالا پوسا تھا. اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا مارشل لا ہی ہے نا، تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چلیں گے، 20 سال کے بعد پتہ چلیں گے.